قرآن کریم میں ان علماء کے رزق پر سخت گرفت کی گئی ہے جو قرآن مجید کی آیات کو بیچ کھاتے ہیں، غلط تعویلات کر کے یا حق کو چھپا کر غلط فتوے جاری کرتے، حکومت وقت کی خوشامد اور ہمنوائی کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، اور ان کے غلط فتوے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ سب کچھ دنیاوی فائدے کے لالچ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 171 کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب میں سے کچھ چھپا جاتے ہیں اور حقیر سی قیمت کے عوض بیچ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ اس کا اصل تعلق صرف علماء سے نہیں بلکہ ہر اس کام سے ہے جس سے متعلق لوگ اپنی کمائی کو ناجائز طریقوں سے حرام بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وکالت ایک جائز پیشہ ہے، بلکہ اگر وکیل حق کی حمایت کے لیے لڑے تو انسانیت کی عظیم خدمت بھی ہے، لیکن وکلا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کا موکل مجرم ہے، اس کے باوجود اس کی حمایت میں مقدمہ لڑتے اور اپنی فیس کھری کرتے ہیں، اور ناحق کو حق ثابت کر دکھانے والا وکیل اپنے فن کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ عدالتوں کی دنیا کا ایک سچا واقعہ درج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ مقدس پیشہ ظلم اور ناانصافی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے اپنے کسی رقیب خاندان کی لڑکی سے زنا بالجبر کیا۔ لڑکی والوں نے مقدمہ دائر کر دیا اور نوجوان کے خاندان والوں کو کسی ماہر قانون وکیل کی ضرورت پیش آئی۔ کافی جستجو کے بعد انہیں اپنے مطلب کا ایک وکیل میسر آ گیا جس سے 1,00,000 روپے میں معاملہ طے ہوا۔ شرط یہ تھی کہ اگر مجرم بچ جائے تو وکیل کو 1,00,000 روپیہ مل جائے گا، اور اگر نہ بچ سکا تو کچھ نہ ملے گا، اور صحیح صورتحال سے وکیل صاحب کو مطلع کر دیا گیا۔ اب وکیل نے اس زانی نوجوان کو یہ سبق سکھلایا کہ جب جج کے سامنے تمہاری پیشی ہو اور وہ تم سے کوئی سوال کرے تو تم نے بولنا نہیں، بس ایسے اوں اوں کرتے رہنا جیسے گونگے بہرے لوگ کرتے ہیں، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جج نے ایک سوال کیا تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے سوال پر بھی مجرم اوں اوں کرنے اور جج کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ پھر تیسرے سوال پر یہی کچھ ہوا تو وکیل صاحب جج سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ معاملہ دراصل یہ ہوا کہ جب زنا کی یہ واردات ہوئی تو لڑکی اتنے زور سے چیخی تھی کہ اس نوجوان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ بہرا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی فوراً بول اٹھی کہ میں تو نہیں چیخی تھی۔ یہ سنتے ہی وکیل جج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مائی لارڈ، پوائنٹ نوٹ کریں کہ لڑکی نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ نہیں چیخی تھی، اور جب لڑکی اس واردات میں چیخی نہیں تو یہ زنا بالجبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ ان کی باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ وکیل صاحب مقدمہ جیت گئے اور اپنی فیس بھی حلال کر لی، لیکن انسانی ضمیر سے پوچھئے کہ کیا یہ فیس حلال تھی؟ ایسی فیس مطلقاً حرام اور گندہ ترین رزق ہے جو انصاف کا خون کر کے دیدہ و دانستہ ایک مجرم کی اعانت کے صلے میں حاصل کیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو۔ المائدہ آیت نمبر 2۔ یہ ٹھیک ہے کہ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو پہنچے، لیکن ان لوگوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دیدہ و دانستہ حقائق میں پہلے شک کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ ملزم کو پہنچا کر اپنی کمائی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک ہمارے وکیل حضرات یہ فن نہ سیکھیں وہ ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ مقدمے میں ہر ایک فریق کا وکیل بہرحال اسی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مظلوم پر مزید ظلم کرے اور معاشرے میں جرائم کے اضافے کا سبب بنے۔ یہ مسئلہ علماء اور وکلاء تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر پیشے میں اپنے کام کا چور ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو تو وکیل، منشی، کلرک، انکم ٹیکس والے اور ایکسائز والے کبھی ظلم نہ کریں۔ دانائے سول ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دانائیوں میں بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے۔ نیت کا فطور۔ کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا۔ اس کا زندگی بھر یہ دستور رہا کہ جب بھی پھل توڑتا تو اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کر دیتا، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ اس کی اس سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ پھل دیتا
کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اس سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتے۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کے پھلوں کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی کو یوں ہی لٹاتا رہا۔ اس باغ کی زمین بہت زرخیز ہے جو ارد گرد کی زمینوں سے کئی گنا زیادہ فصل دیتی ہے، مگر ہمارے باپ نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ہم لوگوں کو بانٹنے والی روایت ختم کر دیں گے۔ باغ ہمارا ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے تو راتوں رات فصل اٹھا لی جائے، تاکہ نہ غریب مسکین آئیں، نہ ہمیں تنگ کریں اور نہ ہم برے بنیں۔ جب کٹائی کا وقت آ گیا تو وہ راتوں رات خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اسی رات سخت طوفان آیا، جس کے ذریعے کہیں لگی ہوئی آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی۔ آن کی آن میں سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جب یہ عقل مند اور دانشور بیٹے وہاں پہنچے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ انہیں وہاں باغ نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سوچنے لگے کہ ہم شاید رات کے اندھیرے میں کسی غلط جگہ پہنچ گئے ہیں۔ پھر جب کچھ حواس درست ہوئے تو حقیقت ان پر آشکار ہوئی کہ ان کی نیت کا فطور عذاب بن کر ان کے باغ کو بھسم کر گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک کہتا کہ تم نے ہی یہ ترغیب دی تھی، دوسرا کہتا کہ یہ مشورہ تو تمہارا تھا، مگر اب پچھتانے سے کچھ نہ بن سکتا تھا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ باپ کو اس کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کا یہ صلہ ملتا رہا کہ اس کا باغ سب سے بڑھ کر پھل لاتا تھا، اور جتنا کچھ وہ دوسروں پر خرچ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے مہیا فرما دیتا۔ مگر بیٹوں پر بخل اور حرص غالب آیا اور ان کی نیت کے فطور نے طوفان کا روپ دھار کر باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس وقت نہ زمین کی زرخیزی کام آئی اور نہ ان کی کوئی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی مسلمان بھی کہلائے اور دل کا کنجوس ہو کہ نہ اپنی ذات پر خرچ کرے، نہ بیوی بچوں کو سکھ دے، اور نہ اس کی دولت کسی بے کس و بے بس کے کام آئے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے کم ظرف دولت مند پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو دولت سے محبت ہے، وہ کسی کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو اسے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا وہ مسلمان ہے؟